الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ 28واں روزہ ہے، 28ویں پارے کی سمری بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ 28ویں پارے میں تقریباً 9 صورتیں ہیں۔ سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق اور سورہ تحریم۔ 9 صورتیں ہیں، تو مختصر سا کر کے انشاءاللہ تعالی ہم سب کی سمری بیان کریں گے۔ آغاز سورہ مجادلہ سے ہوتا ہے، مدنی صورت ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک صحابیہ تھی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر اوس بن صامت نے ان کے ساتھ زہار کر لیا تھا۔ زہار کا مطلب ہے اپنی بیوی کی کسی عضو کو اپنی ماں کے عضو کے ساتھ مشابہت دینا، یعنی بیوی کی پشت کو ماں کی پشت کہہ دینا، اس طرح۔ تو اس کو دور جاہلیت میں زہار کے ساتھ طلاق سمجھا جاتا تھا۔ تو وہ عورت یعنی یہ صحابیہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور فرمانے لگیں کہ پہلے میں جوان تھی، حسین تھی، اب میری عمر ڈل چکی ہے، اب اگر یہ اس طرح طلاق ہو جاتی ہے، میرے بچے چھوٹے ہیں، وہ تو ہلاک ہو جائیں گے، انہیں کفالت کرنے والا، انہیں لک آفٹر کرنے والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکرار کر رہی تھیں تو کہ میرے مسئلے کا حل کریں، اللہ سے پھر فریاد کرنے لگی۔ تو اللہ نے یہ سورہ جو مجادلہ ہے نا، اس کی ابتدائی آیات میں فرمایا، اے رسول، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں بحث کر رہی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا، بے شک وہ بڑا خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب زہار کے ساتھ اسلام میں طلاق نہیں ہوتی۔ زہار اگر کوئی کر لے، میں نے بتا دیا زہار کیا ہے، تو زہار کر لے تو اس نے جو ہے نا ایک غلام آزاد کرنا ہوتا ہے۔ اگر غلام نہیں آزاد کر سکتا تو اس نے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوتے ہیں کفارے کے طور پہ۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو اس نے 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہوتا ہے۔ تو اب یعنی زہار کے ساتھ اگر کوئی زہار کر لیتا ہے تو اس کا یہ کفارہ اس نے ادا کرنا ہے۔ یہ جو صحابیہ حضرت خولہ، یہ ایک دفعہ حضرت عمر سواری کے اوپر آ رہے تھے تو انہوں نے روک لیا اور حضرت عمر فاروق سے باتیں کرنے لگ گئی۔ جب باتیں کافی دیر تک کرتی رہیں تو کسی نے کہا کہ امیر المومنین، آپ اس بڑھیا کی اتنی دیر باتیں کیوں سنتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، میں زمین پر اس کی بات کیوں نہ سنوں جس کی بات اللہ نے آسمانوں پر سنی ہے۔ یعنی آپ نے بات کی تھی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ نے قرآن اتار دیا، فرمایا میں اس کی بات کیوں نہ سنوں جس کی رب آسمانوں پہ بات سن لی ہے جس کی۔ آگے جا کے اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آداب مجلس بیان کیے ہیں اور اہل علم کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ مجلس یعنی محفل کے آداب ہیں۔ اس میں ایک بات بس کہوں گا کہ میں مثلا کھلے ہو کے بیٹھنا، جگہ دینا، اور بھی آداب ہیں۔ ایک صرف ہمارے سمجھنے کے لیے ہے کہ اس طرح نبی پاک علیہ السلام مجلس لگائے بیٹھے تھے تو اتنے میں بدری صحابہ آئے۔ جب بدری صحابہ آئے تو جگہ کوئی نہیں تھی، تو آپ نے جو غیر بدری صحابہ تھے نا ان کو اٹھا کے اپنے قریب بدری صحابہ کو بٹھایا۔ تو اس سے جو محدثین ہیں، جو علماء ہیں، انہوں نے یہ بات اخذ کی ہے کہ جو اہل علم ہوں، اہل فضل ہوں، جو معزز لوگ ہوں، انہیں آگے بٹھانا یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارک ہے۔ انہیں آگے جگہ دینا، جیسے ہمارے اکثر ہوتا ہے کہ علماء کو، اولیاء، صالحین، مشائخ کو کہا جاتا ہے اگلی صف چھوڑ دیں، ان کو جگہ دیں، تو یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ آگے جا کے فرمایا جو اللہ اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں، آپ ان کو کبھی ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ ان سے محبت رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول سے عداوت کرتے ہیں۔ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں، ایمان والے کبھی بھی ان سے محبت نہیں رکھیں گے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، رشتہ دار جو بھی ہوں، وہ کبھی بھی ان سے محبت نہیں کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے عداوت کرتے ہیں۔ آگے سورہ حشر شروع ہوتی ہے۔ حشر کا مطلب ہے اکٹھا کرنا، کیونکہ بنی نزیر ایک قبیلہ تھا۔ یہ یعنی نبی پاک علیہ السلام صحابہ جب مدینہ المنورہ آگے سارے، تو ادھر جیوز بھی رہتے، یہودی بھی رہتے تھے۔ تو شروع میں یہودیوں کے ساتھ ایک میثاق، ایک دستور سائن کر لیا کہ کس طرح ہم نے رہنا ہے۔ بعد میں انہوں نے وائلیشن کی، یہ یہودیوں کا جو قبیلہ تھا بنی نزیر، تو پھر ان کو اکٹھا کر کے مدینے سے نکال دیا گیا، اس لیے اس کا نام سورہ حشر بھی ہے۔ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ بنی نزیر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کے ساتھ گئے یہودیوں کے پاس بات کرنے کسی مسئلے کے حوالے سے، تو آپ ادھر تشریف فرما تھے، وہ کہتے ہم کھانا لے کے آتے ہیں، مگر انہوں نے سازش کی کہ انہوں نے دیوار کے پچھلے سے بڑا سا پتھر گرا کے نبی پاک علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ نے نبی علیہ السلام کو مطلع کر دیا، آپ ادھر سے تشریف لے گئے، اور جب انہوں نے یہ وائلیشن کی پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہودیوں کے طرف پیغام بھیجا کہ وہ 10 دنوں کے اندر اندر مدینے سے نکل جائیں، اگر نہیں ہوا تو پھر ان کے انہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو پھر مسلمانوں نے یہودیوں کو قلعے کا محاصرہ کر لیا، انہیں محاصرہ کر لیا، اور پھر منافقین ان کی مدد کو پہنچ بھی نہ سکے، تو پھر یہ مدینے سے نکل گئے یہ جو قبیلہ تھا بنی نذیر، تو اس لیے اکٹھے کر کے انہیں نکال دیا گا۔ حشر کا مطلب کٹھا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ حشر ہے۔ یہ اس کے واقعے کا یہ جو میں نے پس منظر بیان کیا اس کی تفصیل ہے سورہ میں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اہل ایمان خود حاجت مند ہونے کے باوجود قربانی کا پیکر بن کے دوسروں کی حاجت پوری کرتے ہیں، اہل ایمان اتنے پیارے ہیں کہ مثالیں ملتی ہیں کہ ایک بندہ خود پیاس سے پیاس سے مر رہے ہیں ایک طرح کے، تو انہوں نے کہا نہیں ان کو دے دیں ان کو دے دیں ان کو دے دیں، واپس آتے ہیں تو سارے شہید ہو جاتے ہیں، کہ وہ اپنی ذات پہ دوسروں کو پریفر کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا قرآن مجید کی جلالت و ہیبت کے بارے میں کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ آگے اللہ تعالیٰ کے اسماء سارے جانتے ہیں، الرحمن الرحیم المالک القدوس، اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ذکر ہے سورہ حشر کے آخر میں۔ آگے سورہ ممتحنہ شروع ہوتی ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے۔ اس کے آغاز میں اہل ایمان کو پھر یہ کہا گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان سے کبھی دوستی نہیں کرنی، اور یہ فرمایا کہ اللہ نیکی اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا ان لوگوں سے جو آپ کے جو آپ کے خلاف لڑ نہیں رہے، عام جو نان مسلم ہیں، اسلام ہمیں ان کے ساتھ اچھا اخلاق اچھے طریقے سے پیش آنے کا کہتا ہے، ہاں مگر جو آپ کے ساتھ آپ کے دشمن بن گئے آپ سے لڑ رہے ہیں تو ان کے ساتھ پھر معاملہ اور ہے۔ آگے جا کے ہجرت کر کے جو آنے والے مومن عورتیں ہیں ان کے بارے میں ذکر ہے کہ ان کے ایمان کا یقین ہونے کے بعد انہیں کفار کی طرف مت لوٹائیں، اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں کا بیعت کرنے کے بارے میں ذکر ہے کہ عورتوں نے نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کے بیعت کی، مگر یاد رکھیں نبی پاک علیہ السلام نے کبھی کسی غیر محرم کے ہاتھ کو کبھی چھوا تک نہیں، ان کی بیعت جو تھی وہ الفاظ کے ساتھ ہوتی تھی، کبھی نبی علیہ السلام نے کبھی غیر محرم کو چھوا تک بھی نہیں۔ آگے سورہ صف شروع ہوتی ہے، اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے جو قول اور فعل کا تضاد ہے اس سے منع کیا ہے کہ میں لوگوں کو کہوں تم نیکی کرو برائی سے بچو اور خود میں اس پہ عمل نہ کروں، اس پہ اللہ نے منع کیا ہے۔ اور آگے سورہ جمعہ آتی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں کو تورات دی گئی انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لادا ہوا ہے، بندہ لوگاں تو تیا کے کام کرو چنگے مگر خود نہ کرے۔ اب غور سے یہ سننی ہے، یہ میرے لیے زیادہ ہے، میں نے اپنے نفس کو اپنے آپ کو سنانے کے لیے یہ حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی آنتیں دوزخ میں بکھر جائیں گی، وہ اس طرح گردش کر رہا ہوگا جس طرح چکی کے گرد گدھا گردش کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا دوزخی اس کے گرد جمع ہو کر اس کے کہیں گے اے فلاں کیا بات ہے، تم تو نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے۔ وہ کہے گا میں تم کو نیکی کا حکم دیتا تھا، خود نیک کام نہیں کرتا تھا، اور میں تم کو برائی سے روکتا تھا اور خود برے کام سے نہیں رکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور جگہ پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بعض جنتی لوگ بعض علماء کو جہنم میں جلتے دیکھیں گے تو کہیں گے تم جہنم میں کس وجہ سے داخل ہوگے؟ وہ کہیں گے باخدا ہم تو جنت میں صرف اس علم کی وجہ سے آئے ہیں جو تم نے ہم کو سکھایا ہے۔ وہ کہیں گے بے شک ہم کہتے تھے مگر ہم خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ حضرت ابو درداء کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں قیامت کے نزدیک سب سے زیادہ برا عالم وہ ہوگا جس نے اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ہیں علم والے لوگوں کو سکھانے والے، اللہ ہم سب کو ان سب کو جو علم پڑھتے ہیں اللہ اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو دشمنان دین ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اللہ کے دین کو ختم کر دیں، مگر یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں جائے گا۔ آج بھی دنیا میں
دنیا کا جو سب سے تیزی سے پھیلتا ہوا ریلیجن ہے وہ آج بھی اسلام ہے. اوور 1400 ایئرز اگو یعنی اوور 1400 ایئرز ہو گئے، اس کے باوجود دنیا کا سب سے تیزی سے پھیلتا ہوا جو مذہب ہے، دین ہے، آج بھی وہ اسلام ہے. آگے جا کے سورہ جمعہ شروع ہوتی ہے، مدنی صورت ہے. اس میں نبی پاک علیہ السلام کے جو بعثت آپ کے آنے کے جو مقاصد ہیں، یعنی آپ تلاوت قرآن کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اس کا ذکر آیا. یعنی تلاوت کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، لوگوں کو اپنی نگاہ سے، توجہ سے باطن کو پاک کرتے ہیں اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اور یہ ہے اصل میں صحیح جو عالم ہوتا ہے اس کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری وراثت ہوتی ہے. قرآن کی وہ تلاوت بھی کرتا ہے، وہ آپ کی نگاہ یعنی وہ توجہ سے لوگوں کے قلب کو پاک اور صاف بھی کرتا ہے اور وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے. تب پوری وراثت بندے کے پاس ہوتی ہے. آگے جا کے اللہ نے فرمایا دوسرے رکوع میں کہ نماز جمعہ کی فرضیت کا حکم آیا کہ جب نماز جمعہ کے لیے آواز دی جائے تو سب کچھ چھوڑ کے نماز کے لیے دوڑے چلے آؤ. سبحان اللہ. اور جب نماز ادا کر لو تو پھر رزق کو تلاش کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سستی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا. آگے سورہ المنافقون شروع ہوتی ہے اور اس کے دوسرے رکوع میں جلدی سے میں گزرتا ہوں. اس کے دوسرے رکوع میں اللہ نے اہل ایمان کو فرمایا کہ مال اور اولاد کی محبت تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. یعنی مال اور اولاد کی محبت بندے کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. فرمایا جو مال دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو. یعنی یہ بندہ اتنا نہ گم ہو جائے کہ بندہ اللہ کی یاد اس سے غافل ہو جائے. آگے سورہ تغابن شروع ہوتی ہے. اس کی ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کے بعد اللہ کی حمد، قدرت، اس کی خالقیت اور وہ سینوں کے رازوں کو جانتا ہے، اس کا ذکر ہے. آگے جا کے اللہ نے پھر فرمایا سبحان اللہ اس میں بھی تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں. رب فرما رہا ہے تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے ہوشیار ہو جاؤ. کیا مطلب کہ بعض اوقات بندہ اپنی فیملی کے لیے یہ بھی نہیں دیکھتا یہ چیز حرام ہے، بندہ وہ کرتا ہے. بندہ ان کی جی بچے کہندے سن سینما جانا ہے، بچے کہندے سن جی یہ فلم دیکھنی ہے. یہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو کہ بچے خوش ہوندے نے جی پاویں رب ناراض ہے. استغفر اللہ اس سے بچنا ہے. میں اور آپ اتنے مطلب جب بندے نے بچوں کی صحیح تربیت نہیں نہ کی ہو تو بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر ماں باپ کمزور ہو جاتے ہیں. اور میں نے ادھر حوصلوں میں ایسی کئی شادیاں دیکھی ہیں کہ فل میوزک ہے، سب کچھ ہو رہا ہے اور والد صاحب ادھر کہہ رہے ہیں جی میں تو پتراں نوں کچھ کہہ نہیں سکتا، انہاں دی مرضی ہے. کیا ہوا بلا؟ اصل میں جب وہ خود والد صاحب جوان تھے اس وقت ان کی صحیح تربیت ہوئی ہوتی تو پھر بات ہی کچھ اور ہونی تھی. اس لیے بڑا ضروری ہے. اس میں یہاں پہ ہی رک کے ایک بات بتا دیتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے بیٹے کو نیک ادب سکھائے، فرمایا اس سے بڑھ کر کوئی عطیہ نہیں، کوئی ڈونیشن نہیں اس سے بڑھ کے کہ بندہ اپنی اولاد کو نیک ادب سکھائے. ایک اور حدیث سنیں. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے بیٹے کو ادب سکھائے، فرمایا وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ ہر دن 2 کلو صدقہ کرے. ہر دن 2 کلوگرام صدقہ کرے، اس سے بہتر ہے کہ وہ بندہ اپنے بیٹے کو ادب سکھائے. یہ بڑا ضروری ہے. آگے جا کے جب سورہ تحریم آتی ہے یہیں میں اس کو بھی لے لیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. 3 یعنی مختلف جگہ پہ دیکھیں. بیوی اور بچوں کو فرمایا تمہیں دولت اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. کہیں فرمایا بیوی اور بچے تمہارے لیے تمہارے دشمن بھی ہو سکتے ہیں، اور کہیں فرمایا کہ ان کو سکھاؤ دوزخ کی آگ سے بچاؤ. سبحان اللہ. آگے سورہ طلاق شروع ہوتی ہے. سورہ جو طلاق ہے نا اس میں طلاق دینے اور عدت کا ذکر ہے، اور اس کا میں نے پہلے بھی بتایا تھا، بڑا مختصر میں کر کے گزر جاتا ہوں کہ عدت کا ذکر ہے. ایک عورت جسے پیریڈز آتے ہیں اس کی عدت جب طلاق ہوتی ہے تو وہ 3 پیریڈز ہیں، 3 پیریڈز اس کی عدت ہے. اور دوسرا جس کو پیریڈز نہیں آتے اس کی عدت 3 ماہ ہے. اور پھر تیسرا جو پریگننٹ عورت ہے اس کی عدت یہ ہے کہ جب بیبی برتھ ہو جائے. چوتھا
جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ 5 ماہ ایک عورت جس کے ساتھ نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی اور وہ صحبت یعنی وہ ایون خلوت بھی، پرائیویسی بھی میسر نہیں آئی، اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہوتی، طلاق ہوئے گی، فوری عورت دوسری جگہ پہ نکاح کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی حاملہ، کسی پریگننٹ عورت کا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عدت بھی پریگننسی کے ساتھ ہی ہے کہ جو پریگننسی ختم ہوئے گی یعنی بیبی برتھ ہوئے گی تو عدت کا وقت پورا ہو جائے گا۔ آگے پھر طلاق کے اور تھوڑے مسائل کا ذکر کیا گیا، وہ اس کی تفصیل ہے۔ آگے سورہ تحریم شروع ہوتی ہے۔ سورہ تحریم میں شروع میں نبی پاک علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر ہے کہ آپ نے بعض وجہ سے شہد نہ کھانے کی قسم فرما لی کہ شہد نہیں کھاؤں گا، اس کی قسم آپ نے کھائی۔ اللہ نے فرمایا آپ کفارہ ادا کر کے قسم کو توڑ دیں۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ اگر ہم نے کسی چیز کی قسم کھا لی ہے تو ہم کفارہ ادا کر کے توڑ دیں۔ آگے وہی آیت جس کا میں نے بتایا کہ اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ آگے اللہ نے خالص توبہ کا حکم دیا اور گناہوں کی معافی اور جنت کی بشارت دی گئی جو صحیح خالص توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر ہے۔ انہوں نے کفر کے سبب نبی کی قربت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی مطلب نہیں ان کی تعلیمات پہ چلی تو نبوت کی نسبت سے محروم ہوگی۔ اور دوسری طرف فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہیں، ان کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان عطا فرمایا۔ آگے جا کے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی پاک دامنی اور اطاعت گزاری کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پہ آج کے پارے کی سمری مکمل ہوتی ہے۔ 18 پارے الحمدللہ مکمل ہو گئے ہیں۔ بڑا مین ایک چیز جو بار بار ہے کہ وہ آج کے مطلب اپنی اولاد، اپنے بچے، ان کی تربیت، اس کا خیال، اللہ کے محبوب نے فرمایا تم اپنے بیٹے کو ادب سکھاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ہر دن 2 کلو صدقہ کرو۔ فرمایا اپنے بیٹے کو ادب سکھانا اس سے بڑھ کر کوئی عطیہ نہیں۔ اللہ ہمیں اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پہ پھر آج کے پارے کی سمری ختم ہوتی ہے۔ اللہ بولنے میں کمی بیشی کوتاہی غلطی معاف فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔